ہم سورہ معارج کا مطالعہ کر رہے تھے، اس کا آخری رکوع کی آیات ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں جو منظر کشی کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ کہ جو ویسے تو انسان کمزور ہیں، تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، یہ مال کی محبت میں گرفتار ہو کے بہت اوچھی حرکتیں کرتا ہے، گھٹیا کردار سامنے آتا ہے، پھر مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، یہ اس کی کمزوریاں ہیں۔ لیکن یہ کہ ہم نے اسے ایک نصاب دیا ہے، اگر یہ اس پر عمل کر لے تو جیسے ایک کمزور جسم کا آدمی اگر اچھی خوراک کھائے تو توانا ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، بھاگ دوڑ کرے، ایکسرسائز کرے تو اس میں چستی پھرتی آ جاتی ہے، مسلز بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ان کی اخلاقی کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم نے ان کو ایک ایکسرسائز دی ہے، مشق دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایمان لائیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اللہ کی چیزوں سے اعراض کریں، اللہ کا خوف رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عہدوں کا پاس کریں، امانتوں کی رعایت کریں۔ یہ سارا کچھ کریں گے تو وہ کمزوریاں رفع ہو جائیں گی کہ جن کے ساتھ پیدا کیے گئے وہ دور ہو جائیں گی۔ یہ گویا روحانی ڈوز ہے جو ان کو مل جائے گی اور اس سے ان کی کمزوری چلی جائے گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ پھر اگلی جو آنے والی زندگی ہے اس میں ایک بڑے اچھے زندگی، ایک اچھی جسے آج کل ہم کہتے ہیں کوالٹی لائف، ایک بہت اچھی زندگی بسر کرنے کا انہیں موقع مل جائے گا، چانس مل جائے گا، سروائیو کر جائیں گے نیکسٹ جو ہے نا اس لائف سپین کے لیے یہ ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پہ رکیے۔ جب آپ کسی معاشرے کے اندر یہ دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان یہ باتیں کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو دنیا میں عہدہ ملا ہوتا ہے، اختیار ملا ہوتا ہے، پروٹوکول ملتا ہے، جن کو ہم کہتے ہیں عزت والے معززین علاقہ جو ہوتے ہیں، اگر ان میں یہ اوصاف نہ پائے جائیں جو قرآن میں بیان کیے ہیں تو وہ خود یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں اگلے جان میں تو پھر ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو حصہ کس کا ہوگا؟ جن میں یہ اوصاف ہوں گے۔ اب وہ اوصاف اگر ان کی سمجھ کے مطابق کمینے لوگوں میں، رذیل لوگوں میں، گھٹیا لوگوں میں، کمتر لوگوں میں ہیں، کم نسب کے لوگوں میں ہیں، تو وہ یہ کب برداشت کر سکتے ہیں کہ جس زندگی کا تصور آپ پیش کر رہے ہیں اس زندگی میں جو ہمارے آج کمی ہیں وہ ہم سے اوپر فائز ہوں گے اور برتر ہوں گے اور اعلیٰ ہوں گے اور عرفہ ہوں گے؟ انہیں غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا کہ مولوی صاحب تسی واز کیتا کرو، ایک گھڑیاں گلاں کر دیو پہ، یعنی ہم سے کوئی دوسرے لوگ اوپر ہو جائیں گے۔ اب یہ ایک تکلیف ہے، اس سے غصہ آیا ہے، اس سے یعنی آپ کی بات سے کسی کو چڑ چڑی ہے۔ اب وہ کہہ سکے یہ ساری بات یا نہ کہہ سکے، غصہ اسے لازمی آئے گا۔ جو دنیا میں دولت کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، یا یہ کہ کوئی جو بھی دنیا میں غرور اور تکبر کی کوئی بنیاد ہو سکتی ہے، دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھے بیٹھا ہوا ہے، اس کو جب یہ بات آپ کہیں گے کہ کامیاب آخر میں وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ اوصاف ہوں گے۔ اب یہاں یہ ذکر تو ہے ہی نہیں کہ جن کا خون اس طرح کا ہوگا یا جن کا رنگ یہ ہوگا یا جن کی نسل یہ ہوگی، یہ تو ذکر ہی نہیں ہے۔ یہاں تو اس سے بالکل برعکس ذکر آیا ہے۔ اب انہیں غصہ آئے گا، اس غصے کی کیفیت جو ظاہر ہوگی اس کو قرآن مجید کا اس نے نقشہ کھینچا ہے قرآن نے کہ وہ پھر ہوتا کیسے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے وہاں سردار کون ہے؟ ابو جہل سردار ہیں۔ سردار کون ہے؟ ولید بن مغیرہ سردار ہے، عتبہ ابن ربیعہ سردار ہے، ابی ابن خلف سردار ہیں۔ وہ ہیں بہت پھنے خان، بہت اکڑ خان، بڑی ان کی پرسنالٹی ہے، ان کی مجلسوں میں بڑے لوگ جنب غفیر جمع ہوتا ہے، جلسہ ان کا بہت بھرپور ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں سے محروم ہیں۔ نماز ان کی کون سی نماز ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اور یہ ان کی اخلاق کی حالت یہ ہے کہ کمزور آدمی کو یہ دھکے دیتے ہیں، اور نمازی یہ پڑھتے ہیں دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اور ایسے نمازیوں کے لیے جو ہے وہ بربادی ہے، ویل ہے۔ تو وہ کس پر فٹ ہوگا؟ وہ ان پر فٹ ہوگا جو اپنے آپ کو وہاں پہ معزز بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کس پر فٹ ہوگا؟ بلال پر فٹ ہو رہی ہیں یہ آیتیں، خباب ابن الارت پہ فٹ ہو رہی ہیں یہ آیتیں، ان کو وہ سمجھتے ہیں، ابو ذر پہ فٹ ہو رہی ہیں یا ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھٹیا ہیں۔ تو جب آپ اس طرح کی بات ان کے سامنے آئے گی تو جو وہ غصہ ہے اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اس کو قرآن مجید نے یوں سمجھے ایک تصویر کشی کی ہے ان الفاظ میں، فَمَالِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ الذین، جو لوگ، کفروا، کفر کرنے والے ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، فَمَالِ، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا مسئلہ پیش آ گیا ان کو؟ کیا مصیبت پڑ گئی ہے انہیں؟ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، قبلہ کا، یہ قبلہ کا کیا؟ کب جو سامنے آنا کسی کے، بالکل جیسے ہوتا ہے نا کسی پیش امام ہوتا ہے تو وہ آگے ہوتا ہے، تو یہ قبلہ کا یعنی تیرے آگے آتے ہیں، آپ کے سامنے آتے ہیں۔ کیسے آتے؟ محتعین، رش کرتے ہوئے،
اب اصل میں مجھے اردو میں اس کے لیے کوئی صحیح سا لفظ ابھی فوری طور پہ ذہن میں ہے، چڑھائی کرتے ہوئے چلیں، آپ یہ کر لیں، یعنی دوڑتے ہوئے آتے، محتین کے اندر دوڑنے کا معنی بھی ہے، لیکن ایک دوڑنا ہوتا ہے بھاگنے، دور بھاگنے کے لیے، اور ایک معنی ہوتا ہے کسی کے اوپر چڑھ آنے کے لیے، یعنی آپ کی طرف دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، چڑھائی کرتے ہیں آپ کے اوپر، رش کرتے ہیں آپ کے اوپر۔ اب یہ اس غصے کا اظہار ہے جو وہ باتیں سن کے ان کو لاحق ہوا، اصل ساڑا کچھ اور ہے، اس کا اظہار تو نہیں کر سکتے کہ جی ہمیں آپ کی فلاں فلاں بات سے اختلاف ہے، وہ تو بنیاد ہی نہیں بن سکتی، تو جسے ہم کہتے ہیں دکھ اور دارو اور، تو اب وہ اپنا وہ دارو یہ کر رہے ہیں، علاج یعنی اپنے اس غم کا اظہار ان صورت میں کر رہے ہیں کہ گویا آپ پر دوڑے چڑھے آتے ہیں، انل یمین دائیں طرف سے بھی، وان الشمال بائیں طرف سے بھی، عزین جھنڈ کے جھنڈ کہیں، گروہ کے گروہ کہیں، یعنی کوئی ایک ایک دو دو نہیں آتے، پورا پورا اکٹھ کر کے آتے ہیں، دائیں سے بھی آتے ہیں بائیں سے بھی آتے ہیں۔ اس کا ایک معنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے بھی آتے ہیں پرائے بھی آتے ہیں، یعنی دائیں والے وہ ہو گئے کہ جو اپنے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، کوئی جاننے پہچاننے والے ہیں، اور جو آ کے بات بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب وہ غصے میں وہ بھی بھرے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال اپنا آدمی جب بات کرے گا تو کوئی تمیز سے کرے گا، کوئی وہ جو ہے نا کوئی کم از کم تانا نہیں دے گا، گالی نہیں دے گا، بہت کچھ کرے گا تو تھوڑی وہ ملامت کر دے گا، اور بیگانہ جب آتا ہے تو وہ تو گالی بھی دیتے ہیں، وہ تو وہ بہت بدتمیزی بھی کرتے ہیں۔ تو انل یمین یعنی اس کا یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے، اور انل شمال بیگانے، یہ بھی آپ اس کا معنی کر سکتے ہیں۔ ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے انل یمین کا مطلب طاقت سے، زور سے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دانے ہاتھ میں عام طور پر طاقت زیادہ ہوتی ہے، بعض لوگ بائیں ہاتھ کے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر اصول تو یہی ہے کہ دانا ہاتھ طاقتور ہوتے ہیں، تو دائیں سے آتے ہیں یعنی پورے زور سے آتے ہیں، ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سادہ معنی کیا ہے، دائیں سے بھی بائیں سے، آپ یہ یوں کہہ لیں نا، چڑھائی کرتے ہیں آپ پر چاروں طرف سے، ہر طرف سے آپ پر چڑھے آتے ہیں، اور یہ غصے سے بکھرے ہوئے آتے ہیں۔ یہ محتین کے اندر جو ہے نا وہ چڑھائی کا معنی، اور وہ چڑھائی اس کے پیچھے جو ہے نا جیسے وہ کچا کھا جانے کے لیے جیسے کوئی دوڑ رہا ہو، یعنی اس طرح آپ کے اوپر دوڑے آتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ظاہر ہے اللہ کو پتہ ہے نا اصل مرض کیا ہے، اب اس کو یہاں پہ بیان کیا جو ان کا اصل مرض ہے۔ اَیَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، یہ الفاظ ان میں سے کوئی مشکل نہیں ہے، طمع کرنا، لالچ کرنا۔ اَیَطْمَعُ کیا طمع رکھتا ہے، کلو ہر کوئی، امرئن ان میں جو مرد ہے، انسان ہے، ان میں فرد ہے، منہم ان میں سے ہر آدمی کیا اس بات کا امیدوار ہے، اس بات کی توقع رکھتا ہے، اس بات کی لالچ رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے، ان یدخل جنت نعیم کہ وہ داخل کر دیا جائے گا نعمتوں والی جنت میں۔ پرابلم یہ ہے، آپ نے کیا کہا جنت میں کون جائے گا؟ الا المصلین الذین هم فی صلاتهم دائمون والذین هم فی اموالہم حق معلوم، آپ نے کہا اولئک جنات فی جنات مکرمون، آپ نے کہا یہ جائیں گے، سردار تو یہ ہیں، تو اصل میں ان کو لالچ ہے کہ ہم جنت میں جائیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم نہیں جاؤ گے جنت میں، وہ جائیں گے، اس پہ انہیں چڑھ رہا ہے غصہ۔ حالانکہ یہ نہیں کہا کہ تم نہیں جاؤ گے، یہ صرف یہ بتایا کہ جنت میں جانے والوں کی نشانیاں یہ ہوں گی، اور انہیں خود پتہ ہے ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ بات تو سمجھ گئے، اگرچہ کہ آپ نے نہیں کہی لیکن ان کو اس کی پلے تو پڑ گئی، لہذا اب اللہ تو بیان کر رہا ہے کہ کیا ان میں سے ہر کوئی اس بات کی توقع لگا کے بیٹھا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا؟ اب یہاں رک جائیں، وہ تو تھے مشرکین، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے، ہم تو مانتے ہیں لیکن ہم اس کی مانتے نہیں، اسے مانتے ہیں اس کی نہیں مانتے، یعنی ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ کرتے ہیں، بلکہ جذباتی ہو کر کسی کو قتل کرنے کے بھی در پہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے اس پر عمل کرو، یہاں موت پڑتی ہے، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ لیکن یہ کہ جنت جانے کی جب بات آئے گی تو اگر آپ یوں کر بھی کہیں نا کہ جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا حضور سے کہا تھا کہ مجھے خطرہ ہے ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ کہیں آپ کو جو ہے نا رحمان آپ سے ناراض نہ ہو جائے اور آپ کہیں شیطان کے دوست نہ بن جائیں، مطلب بہت نرم لہجے میں بھی بات کریں، آپ کسی سے کو یعنی خبردار کریں آخرت سے، تو وہ آگے سے اسے غصہ ہی آئے گا کہ بھئی یہ تم کیا سمجھتے ہو میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ گویا ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور یہ آپ عام طور پر دیکھیں گے کہ جو لوگ یہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں فلانا حرام خور ہے، فلانا چور ہے، یہ ہے وہ باقیوں کو دوزخ میں بھیج رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کے بارے میں بے فکر ہوتے ہیں کہ میں تو پکا جنتی ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
باقی سارے دوزخی ہیں، صرف میں جنتی ہوں۔ تو ہر آدمی اپنی جگہ پہ اپنے تئیں جنتی ہوتا ہے۔ یہی مرض وہاں تھا، یہی مرض آج بھی ہے، یہ ختم نہیں ہو گیا۔ ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے، حالانکہ اس معاملے میں اپنی طرف دیکھنا جو وہ جو ہے کوئی دوزخ میں جاتا ہے یا جنت میں جاتا ہے، مجھے اس سے کیا پڑے گی؟ میرا مسئلہ تو میری ذات ہے، قو انفسکم، اپنے آپ کو پہلے مسئلہ تو اپنا ہے، اپنی جان کو بچاؤ۔ تو جو آدمی اپنی طرف نہ دیکھے اور دوسروں کا فیصلہ کرتا پھرے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے، یہی تو خرابی ہے۔ یہ تو اللہ نے اسے غلط رخ پہ ڈال دیا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی تھی، قوت فیصلہ دی تھی، وہ ساری استعمال ہی کسی اور پر کر رہا ہے۔ حالانکہ اندر جھانکنا چاہیے تھا، دروم بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، کوئی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے تھی، میں کہاں کھڑا ہوں، اپنا مراقبہ کرنا چاہیے تھا، اپنے اوپر نگرانی کرنی چاہیے تھی کہ میرا عذاب کیا ہوگا۔ تو مرض ایک ہی ہے، اَیَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ان میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نعمتوں والے باغ میں داخل ہو جائے گا؟ اور آج ہم کہہ سکتے ہیں کیا ہم میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے یا تم میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تم نعمتوں والے باغ میں داخل ہو جاؤ گے؟ وہ تو بڑا مشکل کام ہے، اس میں تو محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس میں تو تپتی راہوں سے گزر کے تو اس تک پہنچا جاتا ہے، تو وہ تو کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک دیکھیں نا، سب سے آسان کیا ہے کہ جی ماں باپ کی خدمت کر کے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، یہی ہے نا، ذرا کر کے دکھائیں۔ آسان تو وہ بھی نہیں ہے، خاص طور پہ جب بزرگ ہو جائیں تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے نا ان کی خدمت کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ تو یہ ہر کام جو جنت میں لے کے جانے والا ہے وہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لہذا محنت کرنی پڑے گی، محنت کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ محنت بھی نہ کریں اور جنت بھی مل جائے، یہ مرض ہمیشہ سے چلا ہے۔ اَیَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کلا، ہرگز نہیں۔ یہ نفی ہو گئی پچھلے کی کہ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ جنت میں نہ، ہر ایک کا حساب ہوگا۔ اور وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر وہی کہ جس کی اس نے محنت کی ہوگی۔ یہ بات اصل میں ہم ان باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اب وہ دعا ہے، دیکھیں کتنی بڑی دعا ہے، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ہم نے مانگا، یہ ہمیں مانگنے سے یقین ہو گیا کہ ہمیں یہ مل گیا۔ لیکن قرآن جہاں دعا آئی ہوئی ہے سورہ بقرہ میں، تو وہاں پہ تو بالکل صاف ہے کہ ان کا حصہ ہوگا مما کسبوا، جو کمائی کریں گے۔ دعا مانگنے سے حصہ نہیں مل جائے گا، جو محنت کریں گے اس دعا کے مصداق بننے کے لیے، اس میں سے حصہ ملے گا ان کو۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، اللہ حساب بہت جلدی چکا دیتا ہے۔ حساب لگانے میں اسے دیر نہیں لگتی کہ تم سمجھو کہ وہ کیسے حساب کرے گا، نہیں، بہت تیزی سے حساب لے لے گا۔ تو اسی طرح آپ کو اور جگہوں پہ بھی ملے گا کہ یہ جنت جو ہے نا، جب ہم نے دعا کر لی اور یا کہ مانگ لی جنت، تو اس سے نہیں ملے گی، محنت کرنے سے ملے گی۔ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، تو جس نے اس کے لیے محنت کی ہوگی جیسے کہ محنت کی جاتی ہے، تو اس سے ملے گی۔ تو کلا، یہ جو تصور ہے یہ غلط ہے، یہ دماغ سے نکال دو۔ محض توقع رکھنے سے، لالچ رکھنے سے، امید رکھنے سے، جسے وشفل تھنکنگ ہم کہتے ہیں، خوش گمانی رکھنے سے نہیں ملے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی تب ملے گی۔ یہ کلا یہ سب بتا رہا ہے، صرف ایک لفظ ہے لیکن اس نے وہ پورے لائن آف آرگومنٹ کو اڑا دیا ہے۔ اب آگے بات ایک اور تصور کی نفی کی ہے۔ اب یہ قرآن مجید جو ہے نا مختلف باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک معاشرہ ہے، سب لوگوں کی ایک سوچ نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ بھئی ہم جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اسی معاشرے میں کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے ہم دوبارہ ہی نہیں پیدا ہوں گے۔ وہ لوگ بھی ہمارے درمیان بھی تو مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں، آج بھی معاشرے میں مختلف الخیال لوگ ہیں۔ تو ایک سوچ ہے جس کی نفی کی گئی ہے یہاں تک، اب آگے جس کی نفی ہو رہی ہے وہ ایک نئی سوچ ہے۔ وہ سوچ کیا ہے کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون، بھلا جب ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی اور ہم بالکل جو ہے نا بربری ہڈیاں ہو جائیں گی اور بالکل ہم مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے؟ کلا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہیں کا ہے ہاتا لما توعدون، کہاں ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے، کیا بات کی جا رہی ہے تم سے، ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک خیال وہاں پہ لوگوں کا یہ بھی تھا، کچھ لوگوں کا، سب کا نہیں، کچھ لوگوں کا یہ بھی تھا کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں کیے جا سکتے۔ اب اس کی نفی کی گئی ہے
انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، ڈھالا ہے اس شے سے جسے کہ یہ جانتے ہیں۔ من ما تھا جو مما ہو گیا، وہ مدغم ہو گیا نون اس کے اندر، تو مما یعلمون وہ جس کو کہ وہ جانتے ہیں اس سے انہیں بنایا ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا جو مادہ تخلیق کیا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہر انسان کو بنایا۔ تو یہ یہاں پہ یہ بات کہنے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتے ہو، بڑے نیک پرہیزگار سمجھتے ہو، بڑا جنت کے قابل سمجھتے ہو، ذرا اپنے مادہ تخلیق کو تو دیکھو کہاں سے تمہاری اس خلقت کی ابتدا کی ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو زیادہ پاک نہ جتلاؤ۔ بہت اسے پہلا تھا نا، ہم تمہیں جانتے ہیں، اذ انتم اجنحۃ فی بطون امہاتکم، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں حالت جنین میں تھے، یعنی نظر نہیں آتے تھے، اور اب تو خیر وہ الٹرا ساؤنڈ سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ کہ عام طور پہ تو نہیں نظر آتا ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے اسپیشل عدسے ہوتے ہیں جن سے دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ جنین وہ شے جو نظر نہ آتی ہو، تو اس حالت میں جب تم تھے ہم تمہیں تب سے جانتے ہیں، وہاں بھی تمہیں ہم ہی پال رہے تھے، ہم نے ہی پالا پوسا، تمہیں جوان کیا، طاقتور بنایا، تو وہاں سے پیدا کیا تمہیں۔ تو ایک معنی یہ ہو گیا کہ تمہاری اوقات یہ ہے، بہت بڑے ارسطو سقراط افلاطون بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے تم چلے ہو، ذرا یہ دیکھ لو۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جس ہستی نے اس حقیر مادے سے یہ ارسطو اور سقراط اور بقراط بنا لیے، اس کے لیے کیا ناممکن ہے کہ دوبارہ اسے بنا لیں؟ مطلب معقول بات کیا ہوتی ہے؟ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، وہ ہٹ اینڈ ٹرائل کے مرحلے پہلے مرحلے میں آتے ہیں۔ جب آپ ایک دفعہ بنا لیں کامیابی کے ساتھ تو دوسری دفعہ اس سے اچھا ہی بنائیں گے، برا تو نہیں بنائیں گے۔ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے، تو ایک معقول سی بات ہے کہ اگر پہلی دفعہ بنا لیا تو دوسری دفعہ کیوں نہیں بنا سکیں گے؟ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اصل میں یہی دلیل تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے، کون کرے گا پیدا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان سے کہیے نبی وہ پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ تو جس نے پہلی دفعہ کر لیا وہ دوسری دفعہ بھی کر لے گا، اس میں کیا اسے مشکل پیش آئے گی۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، تو ہم نے ان کو بنایا ہے اس شے سے کہ جس کو یہ جانتے ہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ، تو نہیں، اب یہاں یہ جو تو نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ دوبارہ نہیں بنا سکنے کا جو ان کا خیال ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط خیال ہے ان کا، یہ خیال باطل ہے۔ اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں، کون کہتا ہے یہ؟ اللہ کہتا ہے۔ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں جب اللہ قسم کھاتا ہے تو گواہی کے لیے کھاتا ہے۔ ویسے قسم ہمیشہ جب بھی کھائی جاتی ہے گواہی کے لیے کھائی جاتی ہے، ہم بھی جب قسم کھاتے ہیں تو گواہی کے لیے ہی کھاتے ہیں، شہادت دینے کے لیے کھاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہماری اور اللہ کی قسم میں فرق کیا ہے کہ انسان جب قسم کھائے گا تو کسی عظیم ہستی کی کھائے گا، اس لیے کسی اور کی قسم کھانے سے منع کیا گیا۔ سب سے عظیم اللہ ہے تو اللہ کی قسم کھاؤ جو عظمت والا ہے۔ تو انسان قسم کھائے گا عظمت والے کی، اور مراد کیا ہوتا ہے کہ میں اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے، یا جو میں دعویٰ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے اس کے اوپر، گواہ ہے اس کے اوپر۔ تو اصل مقصود گواہی ہوتا ہے۔ جب اللہ قسم کھاتا ہے تو اس سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، اس سے عظیم کوئی نہیں، تو محض گواہی مراد ہوتی ہے۔ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں برب المشارق والمغارب، مشرقوں اور مغربوں کے رب کی۔ اب یہاں پہ ایک دو تین مسئلے آ گئے۔ ایک مسئلہ تو یہ آ گیا مشارق اور مغارب، ویسے تو ہم کہتے ہیں مشرق اور مغرب، تو بعض جگہوں پہ مشرقین بھی آیا ہے، رب المشرقین و رب المغربین، جیسے سورہ رحمان میں آیا ہے، دو مشرقوں کا رب ہیں اور دو مغربوں کا رب ہیں، اور رب المشرق اور رب المغرب بھی ہیں، اور یہاں رب المشارق والمغارب، مشرقوں کا رب اور مغربوں کا رب۔ تو اس سے مراد جو آسان الفاظ میں آپ مراد لیں تو یہاں مراد کیا ہے؟ یہ ساری جو کائنات ہے اس کا مالک ہے، اصل مراد تو یہ ہوگی، مراد یہ ہوگی۔ باقی یہ کہ اب آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو دیکھیں یہ جو سورج کا سفر ہے نا، اس میں ہر نقطہ ایک ہی وقت میں مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے۔ مشرق کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس طرف سے پو پھٹتی ہے نا، یعنی سورج روشن ہوتا ہے وہ مشرق والی سائڈ ہے، جدھر غروب ہوتا ہے وہ مغرب والی سائڈ ہے۔ تو جس نقطے پر ابھی کھڑا ہے نا، کہیں پہ تو کھڑا ہوگا نا، تو کسی جگہ سے غروب ہو رہا ہوگا یا نہیں؟ وہ جہاں سے غروب ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے مغرب میں ہے، اور کہیں طلوع ہو رہا ہوگا یا نہیں؟
کہیں طلوع بھی ہو رہا ہوگا، تو جدھر طلوع ہو رہا ہو اس کے اعتبار سے مشرق میں ہے۔ تو یہ اس کا پورا سفر یہ مشرق اور مغربوں کا سفر ہو گیا، ہر آن وہ مشرق میں بھی ہیں اور مغرب میں بھی ہیں۔ ایک تو یہ مطلب ہو گیا۔ ایک اور مطلب بھی ہے کہ یہ اگر آپ کو تھوڑا وہ پتہ نہیں، اب تو میرا خیال ہے جغرافیہ اتنا پڑھاتے بھی نہیں ہیں، تو وہ تھوڑا سا بھی پڑھاؤ تو یہ جو خط استوا ہوتا ہے اس سے سورج کا سفر اوپر اور نیچے بھی ہوتا ہے، یعنی شمال کی طرف بھی جاتا ہے، جنوب کی طرف بھی جاتا ہے۔ آپ کے اپنے مشاہدے کی بات ہے، آج کل یہ جو ہے نا جنوب کی طرف چلا گیا ہے، جب گرمیاں آتی ہیں تو بالکل سر کے اوپر آ جاتا ہے، بلکہ تھوڑا نارتھ کی طرف بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہ مشرق اور مغرب بھی بدلتے رہتے ہیں، یعنی ایک جگہ جو ہمارا مقام ہے اس کے اعتبار سے بھی سردیوں کا مشرق اور ہوتا ہے اور گرمیوں کا مشرق اور ہوتا ہے، اور سردیوں کا مغرب اور ہوتا ہے اور گرمیوں کا مغرب اور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کئی مشرق اور کئی مغرب ہو گئے، یہ بھی معنی آپ لے لیں۔ اصل مراد جو میں نے آپ کو بتا دی وہ ذہن میں رکھیں، اس ٹیکنیکل بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ یہ سارا کچھ جو بنا ہوا ہے، جو کائنات ہے، اس سب کا رب کون ہے؟ اور رب کے معنی پہ آ جائیں۔ یہ صرف خلق کے معنی میں نہیں استعمال ہوتا ہے، بنانے والا خالق، فاتر، بدیع وہ علیحدہ الفاظ ہے۔ رب اصل میں بنانے سے آگے کی، اس میں ایک معنی ملکیت کا بھی آتا ہے، رب الدار گھر کا مالک، رب المال مال کا مالک، ایک معنی ملکیت کا بھی آتا ہے۔ رب کے اندر ماسٹر والا معنی آقا وہ بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک معنی جو ہے وہ پالنہار کا بھی پایا جاتا ہے، پروردگار پرورش کرنے والا، اور مالک کی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں اس میں ضرورتیں پوری کرنا ہوتا ہے نا۔ مالک مطلب آپ بکری کے مالک ہیں تو اس کی گھاس، خوراک، پانی کا بندوبست کون کرے گا؟ آپ کریں گے، مالک کا کام ہے۔ تو یہ ربوبیت کا پہلو بھی اس کے اندر آ گیا، بلکہ یہ کہ حفاظت کون کرے گا؟ شیر حملہ کرے یا کوئی بکری کو نقصان پہنچنے کا کہیں سے خدشہ ہو، اس سب کا بندوبست کون کرے گا؟ مالک۔ تو جو رب المشارق والمغارب، تو یہ ساری کائنات کا اہتمام اور انتظام کون کرے گا؟ جو رب المشارق اور مغارب ہیں۔ تو یہاں اصل دلیل کیا ہے؟ جو یہ سارا انتظام چلا رہا ہے، صرف بنایا ہی نہیں، بنا کے چلا بھی رہا ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہر کام وہ کر، لطیف لما یشاء ہے، جو چاہتا ہے بہت باریکی بینی سے کر لیتا ہے۔ تو یہ سارا جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کیا اس کے لیے اب دیکھیں انسان کی حیثیت کیا ہے اس پوری کائنات میں؟ تھوڑا بہت اگر آپ فزکس کو بھی تھوڑا دیکھیں نا، یہ جو کائنات کا ایک تعارف کرایا جاتا ہے، گلیکسیز ہیں، پھر ان گلیکسیز کے اندر جو ہے نا ہمارے اپنے نظام شمسی ہے جیسے، تو پھر نظام شمسی، اب ایک سورج ہی ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے مجھے تو حساب ہی نہیں آتا، مطلب اس کی کوئی نسبت ہی نہیں سمجھ میں آتی کہ کیا کس نسبت سے بیان کروں۔ اس زمین کے اوپر دیکھیں اب سمندر پانی زیادہ حصے میں ہے، خشکی تھوڑے حصے میں ہے، اس خشکی کے اوپر کتنے بڑے بڑے جو ہے نا صحرا ہیں، پہاڑ ہیں اونچے اونچے، اور یہ 7 ارب انسان 8 ارب انسان یہاں پہ بستے ہیں، ان میں سے ایک میں کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ تو پوری کائنات کے مقابلے میں میرا نظام شمسی کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اور اس نظام شمسی کے اندر زمین کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو جس نے یہ سارا کچھ بنا لیا، یہ چوچا اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے کیسے بنائے گا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ فلاں اقس میں گواہ بناتا ہوں اس سارے نظام ہستی کو، انا لقادرون، ہم کر سکتے ہیں۔ یہ قادرون جو ہے نا قدرت رکھنا، تو یہ بعض جگہوں پہ اس طرح بھی آیا ہے نا، انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا یہ سارا نظام ہستی بنانا مشکل ہے؟ تو یہ ہے اصل میں جو دلیل کہ دیکھیں اگر ذرا بھی انسان معقولیت اختیار کرے تو دلیل تو پوری ہے کہ جو یہ سارا کچھ بنا لیا جس نے، اس کے لیے یہ جو ہے نا چھوٹا سا انسان بنانا کیا مشکل کام ہے۔ لیکن آپ اگر اس سے اپنے آپ کو کاٹ دیں اور یہ سوچنا شروع کر دیں مجھے کیسے بنائے گا، تو پھر پریشان ہو جائیں گے، پھر شکوک و شبہات گھیر لیں گے، وساوس دامنگیر ہو جائیں گے۔ تو ذرا اپنی سوچ کو بڑا کریں اور آفاقی بنائیں اور اس کی تناظر میں دیکھیں تو سمجھنا مشکل ہی نہیں ہوگا، دل گواہی دے گا کہ کر سکتا ہے، جس نے اتنا کر لیا اس کے لیے یہ کرنا کیا مشکل ہے۔ عقل میں بات سمجھ میں نہ بھی آئے، دل مان لے گا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّا لَقَادِرُونَ، کس بات کی قدرت رکھتے ہیں؟ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ، کہ ہم تبدیل کر دیں، ہم بدل کے لے آئیں، خیرم منہم، ان سے زیادہ بہتر۔ اچھا اب یہ ان سے زیادہ بہتر کے جب الفاظ آئیں گے تو اس سے
جو وہاں پہ بحث مباحثہ ہے وہ جو سارا ماحول ہے، اس ماحول کے اعتبار سے جو بات بنے گی وہ یہ کہ یہ تو شریر لوگ ہیں، خیر لوگ نہیں ہیں، شر لوگ ہیں، ان سب کو ختم کریں اور اس مکے میں بہترین لوگوں کو آباد کر دیں۔ تو ایک معنی یہ بالکل قرین قیاس ہے، کوئی بعید از قیاس معنی نہیں ہے، بالکل یہ ممکن ہے کہ یہ مراد ہو، لیکن جس تناظر میں بات ہو رہی ہے تو وہ دوسرا معنی زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ بات ہو رہی ہے آخرت کی، دوبارہ پیدا کیے جانے کی، تو یہ جو اس وقت دنیا میں ان کا جسم ہے، اس سے بہتر جسم میں انہیں آخرت میں ہم پیدا کر دیں، اور یقیناً وہ جسم اس سے بہت بہتر ہوگا۔ دیکھیں نا آج ہمارا جسم، باقی وہ جو بھی قد کاٹ بیان کیا جاتا ہے اس کو ایک طرف رکھیں، لیکن ایک موٹی سی بات اتنی تو سمجھ لیں، آج ہم آگ تو نہیں برداشت کر سکتے، اور وہاں لوگ آگ برداشت کریں گے، اس کے اندر رہیں گے، مریں گے نہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، اگرچہ کہ زندوں میں بھی شمار نہیں کیے جا سکتے، لیکن مردے نہیں ہوں گے، زندہ ہوں گے۔ تو یہاں تو آگ بسم کر دیتی ہے، وہ کوئی ایسا جسم ہوگا جسے آگ بسم نہیں کرے گی۔ اچھا آپ کو معلوم ہے جنت میں بھی جو یہ بھی حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ کھانا پینا ہوگا لیکن بول و براز نہیں ہوگا۔ تو اب ہمارا جو بھی نظام انہضام ہے تو اس کے اندر فضلہ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، وہاں پہ وہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے جسم بھی تبدیل شدہ ہوگا، یہ والا جسم نہیں ہوگا، اس سے مختلف جسم ہوگا اور اس سے بہتر جسم ہوگا۔ اور یہ جس نے پہلی دفعہ اس جسم میں پیدا کر لیا اس کے لیے اس سے بہتر جسم دینا چنداں مشکل نہیں ہے، قطعاً مشکل نہیں ہے، وہ اس سے بہتر طور پہ پیدا کرے گا۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہو گئے، تھک نہیں گئے۔ ہوتا ہے نا بندہ کام کر کے تھک جائے، تو کوئی مشکل کام درپیش ہو، جب آپ تھک جاتے ہیں تو پھر وہ کام غلطی ہو جاتی ہے اور وہ صحیح نہیں ہوتا، مطلب تھوڑی سی اب تھوڑی غلط لگی، وہ اب تو خیر مشینوں پہ بن جاتے ہیں نا، پہلے یہ سنیارے جو ہوتے تھے، سنیارے کی ٹھک ٹھک آپ نے سنا ہوا ہے نا، کیا ہوتا ہے جی، لوہار کی ایک اور پتہ نہیں، ہاں 100 سنار کی اور ایک لوہار کی، تو وہ یہی سنارا تو آہستہ آہستہ مارتا ہے، وہ ذرا سے زور سے مارے، اس کی وہ تان ذرا سے ٹوٹ جائے تو وہ جو تار بنا رہا ہوتا ہے نا سونے کی، وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ ساری محنت خراب ہو جاتی ہے، تو وہ بڑی ایک حساب سے ایک ردم سے اسے مارنا پڑتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر وہ تھک جائے تو اس کا وہ ردم ٹوٹ جائے گا، وہ ایک جو ہے نا سٹ اس کی غلط لگ جائے گی اور وہ ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا موٹر وے پہ گاڑی چلاتے ہوئے جب تھک جاؤ تو ذرا آرام کر لو، ریسٹ کر لو، کیونکہ تھکاوٹ میں انسان کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا، جسم صحیح رسپانس نہیں کرتا، تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم نہیں تھکے، وما نحن بمسبوقین، ہم نہ عاجز ہوئے نہ تھکے۔ فذرہم، حقیقت یہ ہے، اب ان کو اگر نہیں سمجھ آ رہی تو ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، فذرہم، انہیں چھوڑ دیجیے۔ اب یہ چھوڑ دینا بھی یہاں ایک خاص معنی دے رہے ہیں۔ ایک چھوڑ دینا یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے بالکل ہی کسی کو، جیسے آپ نے کوئی شے پکڑی ہوئی تھی چھوڑ دی، وہ جا کے زمین پہ گر گئی، اس معنی میں یقیناً نہیں ہے۔ یہ جیسے ہمارے محاورے میں ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں چھوڑو جی کیا گل کرنے ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے اس بندے سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ یہ چھوڑ دینا یہاں قطع تعلق کے معنی میں نہیں ہے، یعنی ان کی باتوں کو چھوڑ دیں، یہ اس سے جو آپ کو رنج پہنچ رہا ہے اس رنج کو چھوڑ دیں۔ فذرہم، انہیں چھوڑے رکھیے، ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ یاخوذ، یہ خوض کہتے ہیں، آپ نے غور و خوض کے الفاظ سنے ہوں گے، غور کرنا، غور اصل میں غار سے ہے نا، گہرائی، کسی چیز پہ گہرے جو ہے نا وہ اس کی گہرائی میں اترنا، اور خوض کرنا اس کے اندر سے یعنی چھانٹی کرنا، کوریدنا اس چیز کو، تو مطلب اس کے اجزاء علیحدہ علیحدہ کرنا۔ لیکن یہاں خوض منفی معنی میں آیا ہے، مثبت معنی نہیں دے رہا، منفی معنی دے رہا ہے، اور وہ ایک ایسی عادت کو بیان کر رہا ہے کہ جو آدمی بات نہیں ماننا چاہ رہا ہوتا تو وہ اس میں سے جو ہے نا ہم کیا کہتے ہیں جی، حجتیں نکالنا، اس بات کے اندر سے بہانے نکال رہا ہوتا ہے، حجتیں نکال رہا ہوتے ہیں، جسے عام محاورے میں کہتے ہیں کہ خوئے بدرا بہانۂ بسیار۔ جس بندے نے کام نہ کرنا ہو تو وہ 10 بہانے بنا لیتے ہیں، او جی بارش ہے، او جی یہ کیا تو پھر یہ ہو جائے گا، ابھی آج اگر پلسٹر کیا تو ٹھنڈ ہے خراب ہو جائے گا، تو جس نے کام نہ کرنا ہو اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لینا ہوتا ہے۔ اب یہ جو خوض کے اندر جس بہانے کا ذکر ہے وہ ہے ایک جو محاورہ ہے بال کی کھال اتارنا، یعنی ایک بات ہے سیدھی سی سمجھ آ گئی، اب اس لفظ کو لے کے بیٹھ جائیں اور اس کو ادھیڑنا شروع کر دیں، اچھا اس کا یہ مطلب ہے تو پھر یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ ہے خوض، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، موٹی یعنی اصل بات جو پھر سمجھ لیجئے، الفاظ ہیں، اللہ کے الفاظ ہونے کی حیثیت سے مقدس ہیں، بہت جو ہے نا اعلیٰ اور عرفہ ہیں، اس میں کوئی اللہ کا کلام ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل بات کیا ہوتی ہے؟ اصل بات ہوتی ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے، جو تصور، جو تخیل، جو خیال، جو کانسیپٹ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے، الفاظ کو اس کا ذریعہ بناتا ہے۔ ہم بھی آپس میں جب بات کرتے ہیں، ایک خیال میرا ہے، اس خیال کو میں نے آپ کو تک پہنچانا ہے، کیسے پہنچاؤں گا؟ الفاظ کی مدد سے پہنچاؤں گا۔ اب مجھے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، تو ضروری نہیں کہ میں اپنے خیالات کی عکاسی کے لیے مناسب الفاظ کا چناؤ بھی کر لوں، بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، الفاظ کا انتخاب رسوا کر دیتا ہے، غلط لفظ منتخب ہو جاتا ہے۔ اچھا میں نے صحیح بھی کر لیا ہو تو وہ صحیح طور پہ آپ کو ٹرانسمٹ ہو، آپ اس کا صحیح مطلب لے لیں، آپ کا نقص فہم رستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو جو میرا خیال ہے، اصل چیز آپ نے جو جسے ہم کہتے ہیں پجنا، یعنی جس کو پانا یا جس کو سمجھنا، وہ کیا ہے؟ وہ میرا خیال ہے۔ تو آپ اگر میرے خیال کو چھوڑ کر میرے الفاظ کے اس میں الجھ جائیں تو یہ ناسمجھی کی بات ہے، یہ خوض کی علامت ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی خوض کر رہے ہیں، اس کی بال کے کھال ادار رہے ہیں، المین میخ نکال رہے ہیں، اس کے اندر سے جو ہے نا حجتیں نکال رہے ہیں۔ تو ان کو یہ ان کا کھیل ہے، اور یہ کھیل بھی بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ عادت پڑ جاتی ہے، شاعر لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہی کچھ تو کرتے ہیں، اور یہ لمبے لمبے مضامین لکھ دیتے ہیں ایک لفظ کو لے کے، جو تو یہ کھیل ہی تو ہو رہا ہوتا ہے جو کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اس کھیل کے اندر بھی بڑی لذت ہوتی ہے۔ ایک ہیڈونزم ہوتا ہے نا، جب آپ کسی کا ہیڈونزم یہ ہے کہ جی لذتیت یہ ہے کہ وہ کرکٹ کھیل کے لذت حاصل کرتا ہے، کوئی شراب پی کے لذت حاصل کرتا ہے، کوئی اور آوارگی کر کے لذت حاصل کرتا ہے۔ تو دانشور کی لذت کیا ہوتی ہے؟ گپیں، خواہ مخواہ کی گپیں، اور وہ گپیں جو ہے نا ان کا کوئی مفہوم، کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس بات سے بات نکل رہی ہوتی ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے اس سے۔ دانشوری ہے نا، یہ دانش بگاری جا رہی ہوتی ہے، یہ خوض ہے۔ فذرہم، یہ لگے رہیں، انہیں چھوڑ دیجئے، خوضہم فی خوضہم، ان کے اس کھیل میں، یہ جو لفظی کا کھیل ہے اس میں پڑے رہیں، وَيَلْعَبُوا، اور کھیلتے رہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے یہ زندگی بہت سیریس ہے، سنجیدہ ہے، اس کو لائٹ مت لو، اسے کھیل کود کی معاملہ نہ سمجھو۔ یہ جتنے لوگ گمراہ ہوئے، بدراہ ہوئے، یا جنہوں نے نبیوں یا رسولوں کی بات کی طرف کان نہیں دھرے، وہ اسے لائٹ لیتے رہے، زندگی کو انہوں نے سنجیدہ نہیں لیا، تب وہ یہ اس طرف گئے۔ تو یہ کھیل میں لگے رہیں، حتیٰ یلاقو، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہو جائے، جہاں ملیں یہ ملاقات کر لیں، یومہم، اپنے اس دن سے، الذی یوعدون، کہ جس کا وہ وعدہ کیے جا رہے ہیں، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اس دن سے جا کے مل جائیں۔ مطلب یہ کہ جس دن سے انہیں ڈرایا گیا تھا، مراد ہے آخرت کا دن، یعنی یہ اسی میں لگے رہیں، موت آئے پھر جا کے وہاں پہ آنکھ کھلے گی تو تب انہیں سمجھ آئے گی۔ یوم یخرجون من الاجداث، وہ دن وہ ہوگا جس دن یہ اپنی قبروں سے نکلیں، اجداث جہاں پہ گڑے ہوئے تھے وہ اس جگہوں سے اٹھیں گے، یخرجون، اور یخرجون خارج ہوں گے، قبروں سے برآمد ہوں گے، سراعن، یہ جو لفظ ہے سراعن، یہ لفظ ہے سرعت سے، تیزی، یعنی ایک آدمی بستر سے اٹھتا ہے بہت سست ہوتا ہے، قائل ہوتا ہے، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتا ہے، انگڑائی لیتا ہے، وہ پاؤں بھی اس کے بھاری ہوئے ہوتے ہیں، مشکل سے چلتا ہے، لیکن یہ وہاں سے جب اٹھیں گے نا، اٹھتے ہی چوتھے گیئر میں لگیں گے، سراعن، تیزی کے ساتھ نکلیں گے اس سے۔ اور تیزی کیسی ہوگی؟ کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ نصب، اصل میں یہ نصیب کی جمع ہے، نصیب کہتے ہیں، نصیب ہم کہتے ہیں میرے نصیب برے، تو وہ اور ایک اس معنی میں جو بھی آپ اسے رکھیں، اصل بات کیا ہوتی ہے؟ نصیب کہتے ہیں گاڑے ہوئے پتھر کو، جو کہیں پہ آپ نے گاڑ دیا، نشان کے طور پر گاڑا ہوا پتھر، یعنی آپ نے کوئی باؤنڈری کا تعین کیا تو پتھر گاڑ دیا، وہ بھی نصیب ہے۔ یا آپ نے یہ طے کیا کہ بھئی اس پتھر کو جا کے ہاتھ لگانا ہے، میں نے اور آپ نے دوڑ لگانی ہے تو اس پتھر کو جا کے ہاتھ لگانا ہے، وہ آپ نے زمین کے اندر گاڑ دیا، تو یہ نصیب ہے، اسی کی جمع نصب ہے۔ اچھا، اسی معنی میں استھان آتے ہیں نا، وہ جو ان کے وہ جو ہوتے ہیں نا درگاہیں، جہاں جا کے وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کو بھی استھان یا نصب کہا گیا، جہاں پہ انہوں نے اپنے بت گاڑے ہوئے ہیں، وہ بھی پتھروں پہ بنے ہوئے اصنام ہیں، تو وہاں پہ گڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ اس معنی میں نہیں ہے، یہاں کوئی نشان ہے جس تک دوڑ کے پہنچ رہے ہیں، گویا دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے، جیسے آپ اولمپک گیمز میں دیکھتے ہیں تو وہ کیسے اندھا دھند دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو گویا اندھا دھند دوڑیں گے۔ اصل بات جو سمجھائی جا رہی ہے، نکلتے ہی وہ رفتار پکڑیں گے، کانہم الی نصب یوفضون، جیسے کہ انہوں نے دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کسی مقررہ نشان تک پہنچنا ہوگا۔ یہ یوفضون جو ہے نا، یہ لفظ فیض سے بنا ہے، اور فیض جو ہوتا ہے نا، اصل میں وہ ایک ہوتا کسی کی مہربانی
لیکن مہربانی بے پایاں ہو تو اسے کہتے ہیں فیض۔ تو افاظہ یفیض جو ہے اس کے معنی کے اندر جو آتا ہے کہ جیسے کوئی شے ایک دم امڑ پڑے۔ یہ عرفات جو میں جب جاتے نا حاجی تو مغرب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جو ہی وہ مغرب کا وہاں پہ تو وہ گولا پھاٹتے ہیں نا، تو جو ہی وہ آواز آتی ہے نا ایک دم جو ہے نا سارے لوگ، اب وہ لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں، وہ سارے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو کہا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم وہ سارے گویا جو رش کر کے نکلو اور عرفات سے، تو یہ افاظہ یفیض یہ معنی دے رہا ہوتا ہے۔ تو یوفیضون، اب آپ دیکھیں نقشہ ذہن میں لے کے آئیں، تصور کریں یہ چھوٹا سا اجتماع ہوتا ہے، تو جب یا اسکول میں چھٹی ہوتی ہے تو بچوں کا نکلنا ذرا ذہن میں لائیں۔ اب یہاں پہ کیا منظر ہوگا؟ آدم علیہ السلام سے لے کے تا صبح قیامت تک جتنے انسان ہیں وہ ایک دم قبروں سے اٹھے اور یوفیضون ہو گئے۔ یہ ہے جو نقشہ قرآن مجید نے کھینچا ہے کہ کس مطلب وہ رش کا کیا عالم ہوگا، دوڑ کر پہنچنا بھی ہے کہیں پہ۔ اچھا، اس میں اصل میں جو اصل بات کہی ہے نا، یہ تو نقشہ ہے نا، تصویر ہے جو پیش کی ہے، لیکن اس کے میں جو میسج ہے وہ کیا ہے؟ آج بھی اللہ کا ایک اللہ کی طرف پکارنے والا تمہیں پکار رہا ہے اور تم سنتے ہی نہیں۔ تب بھی ایک پکارنے والا پکارے گا اور تم انکار نہیں کرو گے، دوڑتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے پہنچو گے۔ یہ جو کانٹراسٹ ہے یہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو اختیار اللہ نے دنیا میں دیا ہے نا، تمہاری مرضی ہے قبول کرو یا نہ کرو، یہ عارضی ہے۔ اگر اللہ یہ چاہے کہ تم قبول کرو تو جب وہ یہ چاہے گا تو یوں کر کے قبول کرو گے، لپک کر قبول کرو گے، دوڑ کر قبول کرو گے، دائیں بائیں نہیں دیکھو گے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن جو پکارنے والا ہوگا اس کی پکار کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، لا عوج لہ، کہیں اس سے دائیں بائیں نہیں ہوں گے، سیدھے جائیں گے جس طرح وہ بلا رہا ہوگا، سیدھے اسٹریٹ۔ تو اس دن کوئی نافرمانی کرنے والا بچہ نہیں ہوگا، بڑے سے بڑا فرعون، نمرود، ابو جہل سب مان رہے ہوں گے، جو پکارنے والا جدھر پکارے گا، جدھر بلائے گا ادھر پہنچیں گے۔ یہ ساری جو ہے نا چھوٹ اللہ نے اس دنیا میں دے کے رکھی ہوئی ہے اور عارضی ہے، وقتی ہے۔ خاشعۃ ابصارہم، تمام بدماشی ختم، آنکھیں ان کی خاشعۃ، نرم بھی معنی آتے جھکی ہوئی ہونا، مطلب ذلت سے جھکی ہوئی ہوں گی، شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ وہ جو آگے مصیبت آ رہی ہے اس کو دیکھنے کا یارہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، وہ کبوتر کو دیکھ کے، کبوتر بلی کو دیکھ کے جیسے آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے بھی یعنی دیکھنے کا یارہ ہی نہیں ہوگا۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کے اوپر ذلت مسکنت، اور جو ہے نا تھوپی ہوئی ہوگی، چڑھی ہوئی ہوگی، چھائی ہوئی ہوگی۔ اصل میں یہ اگر آپ صرف آخرت کو ذہن میں لائیں نا، شاید پورا بات سمجھ میں نہ آئے۔ یہ جن کو کہا جا رہا ہے نا، جن کی اکڑ خانی ہے، جو دنیا میں اپنے آپ کو فن خان سمجھتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں۔ آپ کہیں شہر میں جائیں تو کسی بڑے لوگوں کے قبرستان میں جائیں جہاں بڑے بڑے صاحب لوگ دفن ہیں، بڑی بڑی بیگمات دفن ہیں جہاں پہ، تو وہ بڑے بڑے ان کے وہ کتبے لگے ہوئے ہیں۔ پھر تصور کریں یہ دنیا میں کس پھونک پھانک کے ساتھ چلتے ہوں گے۔ آپ نے کوئی ہوٹر والی گاڑی گزرتی دیکھی ہے، اس میں بندہ یہ بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے نا پیچھے، اب اس کی ٹور دیکھیں، اور اب یہ دیکھیں ترہقہم ذلہ، مسکین بنا ہوا، ذلت میں ڈوبا ہوا، ساری اکڑ نکلی ہوئی وہاں پہ چل رہا ہوگا۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن کہ جس کا وہ وعدہ کیے جا رہے تھے، جس کا ان سے وعدہ تھا، جس سے انہیں ڈرایا جا رہا تھا۔ یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، وعدہ یعنی جس سے انہیں خبردار کہ وارن کیا جا رہا تھا، یہ دن تھا جس سے جا کے انہوں نے ملنا تھا۔ تو یہ اس آخری رکوع میں در حقیقت وہ ایک ان کی کیفیت بیان ہوئی ہے کہ جو جب ان کے سامنے بات آتی ہے کہ آخرت میں کامیابی کی یہ شرائط ہیں تو انہیں غصہ آتا ہے، چڑ چڑھتی ہے، تپ چڑھتی ہے انہیں، لیکن یہ کہ وہاں پہ وہ ساری تپ اتر جائے گی اور اس کی جگہ پہ ذلت چڑھی ہوئی ہوگی، تپ نہیں چڑھے گی، وہاں پہ مانیں گے، کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن مجید ہر صفحے پر ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں، اور اگر پھر بھی انسان کی سوچ میں فرق نہ پڑے تو پھر اصل میں کسی نہ کسی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری سوچوں کو درست کرے، یہ حقائق ہمیں ازبر کرائے، ہمارے دل میں جاگزیں کر دے، ہر وقت ہمیں یاد رہیں۔ زندگی اس گول کو آج دیکھ کر، یعنی وہ جو نصب شدہ پتھر ہے نا، اسے سامنے آج تصور سے دیکھ کر یہ اس شاہراہ پر چلیں تاکہ وہاں پہ آسانی ہو۔ یہ نقشہ آیا ہے مجھے، میرے ذہن میں آیا چونکہ قرآن مجید کا عام اسلوب یہی ہے کہ وہ دونوں طرح کے نقشے پیش کر دیتا ہے، تو یہی موقع ہوگا۔ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے، انکم وما توعدون انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، سب دوزخ میں ہوں گے، انتم لہا واردون۔ وہیں پہ آگے جا کے آتا ہے کہ یہ چیخیں گے، چلائیں گے، لہم فیہا زفیرون وہم فیہا لا یسمعون، کوئی ان کی سنے گا نہیں۔ لیکن اس کے برعکس بھی لوگ ہوں گے، ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، جنہوں نے بھلائی میں پیش قدمی کی ہوگی ہماری طرف، ان کے لیے بھلائی ہوگی، اور وہ لا یسمعون حسیسہا، اس ساری مصیبتوں کی کوئی سنگن بھی نہیں لیں، ان پر یہ مصیبت نہیں آئے گی۔ وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور وہ اپنی من مرضی کی معاملات میں ہوں گے ہمیشہ کے لیے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ بڑی دن کی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی۔ وتتلقاہم الملائکہ، انہیں ریسیو کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے۔ تو دونوں منظر ذہن میں رکھیں، ایک منظر یہ ہے جس کا نقشہ یہاں پہ کھینچا گیا ہے، دوسرا منظر وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اگر ہم آج زندگی کو اس رخ پہ ڈال لیں گے جو قرآن مجید نے بیان کیا، جو ہماری گزشتہ نشست میں ہم نے مطالعہ کیا تھا، تو پھر یہ ہے کہ فرشتے ریسیو کرنے کے لیے آئیں گے، اور گویا قبروں سے نکلیں گے تو وہ اپنے ہاتھوں پہ لیں گے، ہاتھوں ہاتھ لیں گے، اور آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، اور جو اس راستے پہ نہیں چلے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہمیں بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اس ملک میں سب سے زیادہ سٹیک اب نہ جاگیرداروں کے رہے ہیں، نہ سرمایہ داروں کے رہے ہیں، جتنے کے جنرلوں کے پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ کی فوج میں سرمایہ داروں کے بیٹے تو نہیں جاتے، آپ کی فوج میں جاگیرداروں کے بیٹے تو نہیں جاتے، وہ آپ کی مڈل کلاس سے لوگ جاتے ہیں۔ جو اشرافیہ ہے اس کے ہاں وہ سوچ نہیں ہے کہ دین کو غلبہ کرنا ہے۔ آج ہم احیاء اسلام کی بات کرتے ہیں، آج ہمارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، آج ہمارے پاس پورا استدلال ہے مغرب کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے کہ سیاسی نظام کون سا اچھا ہے، معاشی نظام کون سا اچھا ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہی خبیث تہذیب چھا گئی، اسی پر مبنی نظام سیاست، اسی پر مبنی نظام معیشت، اسی پر سماجی نظام، ہر طرف ایک ہی تہذیب غالب ہو گئی۔ گویا اسلام مغلوب ہو گیا، جیسے رات چھا جاتی ہے پوری طرح، ہر شے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ یہ تو بہکاوا ہے نا، یہ ڈائن کو کہتے ہیں، ماں جیسی ریاست ہے، وہ ڈائن ہے، ماں جیسی نہیں ہے۔ سب کچھ ٹیکسوں کی مد میں چھین لیتے ہیں لوگوں سے، چوس لیتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے ان کا خون چوستے ہیں۔ میدان میں جیتی ہوئی جنگ ہم ٹیبل پر ہار جاتے ہیں۔ فلسطین میں کیا ہوا؟ یہ معاہدے ہی تھے نا، یہ اقوام متحدہ کے سارا پھیلایا ہوا گن تھا۔ فارکلیت آئے گا، اس کے 1000 سال کے بعد وہ جو پرانا ابلیس ہے وہ یاجوج ماجوج کے لشکر لے کے قدسیوں کے شہروں پہ ٹوٹ پڑے گا۔ یہ ہے وہ جو یاجوج ماجوج کے ساتھ اس زمانے کا تعلق۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ جو واقعات اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو رہے ہیں یہ اب آخری واقعہ ہیں۔ کوئی بادشاہ ہیں ذوالقرنین کے نام سے جو موسوم کیا ہے جنہیں قرآن نے، اور ان کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین کا جو معنی کیا گیا وہ یہ کہ 2 سینگوں والا۔ کرن ویسے سینگ کو بھی کہتے ہیں، زمانے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کوئی بادشاہ، جو ایک خیال ہے وہ یہ کہ یہ ایران کے بادشاہ تھے، قیخورس جو مشہور ہے، سائرس یا قیخورس، اور انہوں نے 2 ملک جمع کر کے موجودہ ایران کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ آج سے کوئی 2700-2800 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو وہ چونکہ 2 ملک جوڑے تھے تو اس کی مناسبت سے جو اپنا تاج بنایا تھا اس کے اوپر 2 سینگ لگا لیے تھے، تو ذوالقرنین کے طور پر یہ مشہور تھے۔ اچھا، یہودیوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ بالکل بچپن میں ان کے کوئی انقلاب آیا، ان کا پورا خاندان قتل کر دیا گیا۔ ایک کوئی غلام تھا جو اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے جنگل میں نکل گیا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بنی اسرائیل جو ہے نا وہ عراق میں قید کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو جنگل میں اسی طرح کوئی نبی یا کوئی نیک آدمی جو ہے وہ بھی اپنے مشکل دن کاٹ رہا تھا۔ تو یہ اس نبی کی یا اس نیک آدمی کی صحبت میں رہے تو ان کے کردار اور اوصاف جو ہے نا وہ اس کے زیر تربیت پروان چڑھے ان کا کردار،
اور بعد میں انہوں نے آ کے نہ صرف اپنا ملک فتح کیا بلکہ یہ کہ اس کو دگنا بھی کر دیا، 2 ملک جمع کر کے وہ بنا لیا۔ اور یہی وہ بادشاہ ہے کہ جس نے پھر عراق پر حملہ کیا تھا اور یہودیوں کا موسم بنا بہی مانا کہ اس نے دوبارہ جا کے انہیں یروشلم میں آباد ہونے کی اجازت دی تھی۔ یہ تو تاریخی طور پر ایک واقعہ ہے، یعنی سائرسی وہ شخص تھا کیخارسی، اور ایک رائے یہ ہے کہ وہی در حقیقت ذوالقرنین بھی تھا۔ بعض لوگوں نے اسکندر اعظم کی بات بھی کی ہے، لیکن اس پر وہ باتیں فٹ نہیں آتی جو قرآن مجید نے اس کے متعلق کی ہیں۔ یہ کوئی صاحب ایمان شخص تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا نیک بادشاہ تھا، جبکہ اسکندر اعظم کا تو آپ کو معلوم ہے جو کچھ بھی وہ تھا۔ اچھا، اب یہ جس سلسلے میں یعنی جو ترتیب ہے واقعات کی، اصحاب کہف سے ہم چلے تھے ذوالقرنین پہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف کون ہیں؟ مفلوق الحال، مجبور و مقہور، مظلوم، اور جن کے پاس نہ کوئی طاقت، ایمان بچانے کے لیے انہیں غار میں پناہ لینا پڑا ہے۔ اور ذوالقرنین کون ہے؟ صاحب ایمان بادشاہ ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، تسلط ہے، سلطنت ہے۔ تو گویا یہ اشارہ کر دیا گیا کہ اگر ایک وقت جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے نکلے، پھر غار ثور سے ہوتے ہوئے ایک وقت فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، درجہ بدرجہ بات وہاں تک پہنچی، تو وہ تو ایک زندگی میں ہو گیا۔ لیکن جو اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی، یہ رات چھا جائے گی اور رات کے بعد جو دوبارہ صبح آئے گی تو وہ درجہ بدرجہ ہوگی، بلکہ یہ رات چھا جائے گی سے مجھے یاد آیا کہ میں آپ کے سامنے کم از کم یہ بات بھی رکھ دوں کہ اگر یہ پورا دیکھیں نا، آدم علیہ السلام سے لے کے جو پوری تاریخ ہے، اس کے درمیان یہ آیا نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو پوری تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیچھے کی تاریخ ہے اسے قرآن مجید جو یہ قرآن یعنی ہدایت کی جو روشنی ہے اسے چاند سے موسوم کرتا ہے۔ کَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، یہ سورہ مدثر میں آپ کو 3 آیات ملیں گی۔ اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہدایت کی جو روشنی تھی وہ چاند کی چاندنی کی مانند تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر آ کے وہ رک گیا، وہ چاند بھی جو ہے نا چمکنا رک گیا، اور اس کے بعد یہ 600 سال کا جو ہے نا فترت کا زمانہ ہے، یہ گویا رات ہے، لیکن اب وہ رات پیٹھ موڑ رہی ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ، اب وہ رات واپس جا رہی ہے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، اب صبح طلوع ہو رہی ہے۔ اب یہ جو ہے نا سراج منیرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رسالت، وہ سورج کی مانند طلوع ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ جگمگائے گی، لیکن پھر اس کے بعد یہ اس کی بھی ڈلوان ہے۔ اب وہ جو ڈلوان جو بالکل دن رات میں ڈلا ہے، وہ جا کے کب ہوا؟ وہ سورہ انشقاق کا مضمون ہے کہ وہ اس میں ذکر آتا ہے کہ جب شفق رہ جائے رات کی، بس وہ باقی رہ جائے، فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، یعنی سورج غروب ہو چکا ہے، تھوڑی دھندلی سی روشنی کچھ باقی ہے، ٹماتی روشنی باقی ہے۔ گویا آپ وہی جو غار میں بیٹھنے والا عمل ہے وہ شروع ہو گیا۔ غار میں جتنی کچھ روشنی آتی ہے اتنی سی روشنی ہے، باقی دن اب غروب ہو چکا ہے۔ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات ایسے چھا جائے جیسے سب کو اس نے اپنے اندر ڈھانپ لیا ہو، پوری دنیا میں ایک ہی خبیث تہذیب چھا گئی، وہ اسی پر مبنی نظام سیاست، اسی پر مبنی نظام معیشت، اسی پر سماجی نظام مبنی، سب ہر طرف ایک ہی تہذیب جو ہے وہ غالب ہو گئی۔ گویا اسلام مغلوب ہو گیا، جیسے رات چھا جاتی ہے پوری طرح ہر شے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اس طرح نیکی کی ہر بات اس خباثت کے نیچے سمٹ کے اور دب کے رہ گئی۔ لیکن والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جو آہستہ آہستہ پورا ہوتا ہے، پہلی رات میں تھوڑا سا، پھر اگلی رات میں اس سے اور بڑھ جاتا ہے، کرتے کرتے 14ویں کا پورا گولا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے مجدد الثانی سے عمل شروع کیا اور یہاں تک پہنچایا، تو یہ در حقیقت وہی درجہ بدرجہ اللہ نے بڑھا کے یہاں تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یعنی ہم تمہیں اٹھائیں گے درجہ بدرجہ۔ یہ جو دوسری اٹھان ہوگی، نشت ثانیہ جو ہوگی، یہ صدیوں پر محیط عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوگا۔ اب یہ پورا پروسیس ہم سمجھ لیں تو ہوگا کیا؟ آج ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، آج ہم احیاء اسلام کی بات کرتے ہیں، آج ہمارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، آج ہمارے پاس پورا استدلال ہے مغرب کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے کہ سیاسی نظام کون سا اچھا ہے، معاشی نظام کون سا اچھا ہے۔ یہاں بیٹھ کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں علماء کا کردار جو ہے نا نظر آتا ہے، یہ تو وہ خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات والا تھا۔ لیکن اگر آپ اس پورے پروسیس کو سامنے رکھیں تو اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر اس وقت وہ عمل نہ کیا جاتا
تو یہ جو بعد میں یہ بڑی بڑی جو شخصیات پیدا ہوئی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، علامہ اقبال ہوں یا مولانا مودودی ہوں، یا یہ بھی نہ ہوتے پھر کدھر سے آتے ہیں؟ تو ہر موقع پر جو اس وقت جو کام کر رہا ہے اس کی اہمیت ہوگی، اور جب اس سے اگلے مرحلے میں جائیں گے وہاں سے نیچے دیکھیں گے وہ آپ کو گھٹیا نظر آئے گا، لیکن آپ اس موقع کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس وقت اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا جو ہو سکتا تھا۔ اسی طرح جب آپ دیکھیں تحریک پاکستان، یہ کن لوگوں نے برپا کی تھی؟ وہ ایک طنز کیا جاتا ہے نا کہ مسلم لیگ کے جو ہے نا وہ چلیں جو بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کوئی صاحب کردار لوگ تو نہیں تھے ان میں، وہ شرابی کبابی بھی تھے اور لچل ورنے بھی تھے، ہر طرح کے لوگ شامل ہو گئے تھے، اور تحریک انہوں نے برپا کی ہوئی تھی۔ تو اگر وہ یہ نہ کرتے تو انڈیا ہندو کے مقابلے میں آپ کیسے وہ طاقت پکڑتے کہ ملک بنانے کے قابل ہوتے؟ یعنی پہلے لوگوں کو نیک بناؤ تو پھر یہ سارا کام ہوگا، یہ اس وقت اتنا ٹائم ہی نہیں تھا نیک بنانے کا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے ذریعے سے کر دیا۔ اور دوسرے ذریعے سے وہ بات بلکہ رہ گئی تھی کہ پنجاب تربیت میں جو پیچھے رہ گیا تھا، تو صرف ایک مولانا مودودی نہیں آئے، پھر یہاں پہ بہت اللہ تعالیٰ نے مختلف جو گروہ کھڑے کیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پنجاب ہی نہیں، ہمارے پورے ملک کی جو مڈل کلاس ہے نا، اس کے لاشعور میں دین کا یہ تصور جا کے بیٹھ گیا۔ کریں نہ کریں عمل علیحدہ بات ہے، لیکن دین کے لاشعور میں ان کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، دین بلند جو ہے اقامت دین، اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے۔ اور اب اس پہ ایک بات اور سمجھ لیں، اشرافیہ آپ کی ایک علیحدہ، وہ جو بھی یہاں کے لینڈ لارڈ تھے اور جاگیردار تھے یا پھر وہی سرمایہ دار بن گئے، وہ ایک علیحدہ کلاس ہے۔ آپ کی فوج میں سرمایہ داروں کے بیٹے تو نہیں جاتے، آپ کی فوج میں جاگیرداروں کے بیٹے تو نہیں جاتے، وہ آپ کی مڈل کلاس سے لوگ جاتے ہیں۔ تربیت ان کی وہ ہو جاتی ہے، ظاہر ہے وہ اب آپ ایبٹ آباد میں جائیں گے یا جس بھی کالج میں، وہ پھر کرتے کرتے انہیں اس رنگ میں ڈالتے ہیں ضرور، لیکن یہ کہ وہ جو ہے نا وہ جاتے نیچے سے، بعد میں ان میں خواہش پیدا ہو جائے لینڈ لارڈ بننے کی تو ایک علیحدہ بات ہے، پھر وہ کرپشن بھی کریں گے، اور جو پیدائشی سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو اس کا لالچ کم ہوتا ہے، محروم جو ہوتا ہے اس کا زیادہ ہوتا ہے، وہ بات علیحدہ ہے۔ لیکن اس کے بھی وہ جو اشرافیہ ہے اس کے ہاں وہ سوچ نہیں ہے کہ دین کو غلبہ کرنا ہے، لیکن یہ جو مڈل کلاس ہے اس کے تحت شعور میں وہ سوچ موجود ہوتی ہے، کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتی ہے۔ اور یہ اب اللہ کی طرف سے ہوا کہ اس ملک میں سب سے زیادہ سٹیک اب نہ جاگیرداروں کے رہے ہیں نہ سرمایہ داروں کے رہے ہیں، جتنے کے جنرلوں کے پیدا ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے تو اپنے سٹیج کے لیے بھی ملک بچانا ہی ہے، تو اگر انہوں نے ایٹم بم فرض کریں اپنے لیے بھی بنایا ہو، ساتھ وہ کہیں دبی ہوئی سوچ بھی ہو، تو جب مشکل وقت آتا ہے تو انہیں بھی لا الہ الا اللہ یاد آتا ہے قوم کو جگانے کے لیے، اٹھانے کے لیے۔ ابھی جیسے آپ نے مئی کے اس میں دیکھا، وہ دین کا اس طرح ایک جو ہے نا، بلکہ اب وہ ریورس ہو گیا سارا کام ہی۔ مشرف کے دور میں ایسی صورت بنی تھی کہ فوج کے اداروں کے اندر جتنی بھی اکیڈمیاں ہیں یا ان کے تربیتی جو کالجز ہیں، ان کے اندر آپ دو قومی نظریے کی اور نظریہ پاکستان کی بات نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں پہ گامدی صاحب کا طوطی بولتا تھا، اور وہ اس پوری فکر کو ایک یعنی وہ کہتے تھے یہ ساری دہشت گردی نے اس سے جنم لیا ہے، اور یہ تو ہماری اسلاف میں ملتی ہی نہیں۔ یہ پہلا شخص جو ہمیں نظر آتا ہے یہ بدعت ایجاد کرنے والا وہ شاہ ولی اللہ ہے، اور بعد میں مودودی صاحب اور علامہ اقبال، انہوں نے یہ فتنہ پیدا کر دیا ہے۔ یہ سوچ تھی، یہی ان کو پڑھائی جا رہی تھی، لیکن یہ کہ اب اس میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس سوچ کے ساتھ تو اب زندہ ہی نہیں رہ سکتے، مقابلہ کیسے کریں گے دشمن کا؟ تو اب وہ بالکل ریورس ہو گیا ہے۔ اب دو قومی نظریے کی بات شروع ہو گئی ہے، آیتیں پڑھی جا رہی ہیں جی۔ ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے قل هو اللہ احد بھی کسی کو نہیں آتی، سورہ اخلاص سے بھی محروم طبقہ حکمران تھا، اب آیتیں پڑھی جاتی ہیں، پوری جو ہے نا وہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ فرق پڑ گیا ہے وہی، لیکن ہو رہا ہے درجہ بدرجہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا درجہ بدرجہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ پہنچنا کہاں ہے؟ اسلام کے اقتدار تک، ذوالقرنینی دور تک، وہاں تک جانا ہے۔ یعنی اسلام یہ جو دوبارہ شروع ہوا تو یہ اصحاب کہف سے ہی چل کے پہنچا، اقتدار تک پہنچے گا، اب اس کی دہلیز پہ پہنچ گئے۔ یہ پچھلے سارے مراحل گزر چکے، اب وہ اقتدار کا مرحلہ باقی ہے اور بہت نزدیک ہے، بلکہ قومی اقتدار تو قائم ہو چکا، اب اس میں اسلامی رنگ کا داخل ہونا باقی ہے۔ اس لیے میں نے مثال دی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک نئی قوم پیدا نہیں کی، جو پہلے سے موجود قوم تھی، اچھے برے جیسے بھی تھے، ان سب کو ساتھ لے کے تو وہ انہوں نے انہیں آزادی دلوائی، سیاسی آزادی دلوائی، تو تب جا کے ممکن ہوا کہ وہ فلسطین کے اندر اقتدار حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ان کو بتائیے کہ اس کے بارے میں اس کا کچھ احوال میں آپ کو سناتا ہوں، سارا نہیں کچھ سناتا ہوں، مِّنْهُ ذِكْرًا
इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द, हमने उसे ज़मीन में गलबा अता किया था, बादशाही दी थी। व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और उसको हमने तमाम असबाब जो भी इक़्तिदार के असबाब होते हैं, ताकतें को वो उसे मुहैया किए थे। फ़अतबअ सबबा, तो उसने एक मुहिम के लिए तैयारी की, यानी एक कोई इलाका फतह करने के लिए उसने जो है ना वो अपने सामान जो है ना वो जंग जमा किया। हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शम्स, ये अगर ईरान से चले हैं मगरिब की तरफ चले हैं तो ये तुर्की की जानिब गए होंगे, और आम तौर पे ये ईरान की जो फतवात का सिलसिला होता था तो ये कुस्तुनतुनिया तक जाता था, और मौलाना अबुल कलाम की राय यही है कि वो तुर्की तक उन्होंने फतह किया, उस कुस्तुनतुनिया तक। हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शम्स, यहाँ तक कि जब वो सूरज गुरूब होने की जगह पे पहुँचे, वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमियतिन, तो उसे पाया, यानी खुश्की ख़त्म हुई, आगे समंदर था, तो उस सूरज को पाया कि वो गुरूब हो रहा है एक नदी में, एक चश्मे में गुरूब डूब रहा है। वह वजद इंदहा कौमा, तो वहाँ पे उन्होंने एक कौम को पाया। अब अगर ये वही बात ठीक है तो यानी तुर्क कौम को पाया। कुलना या ज़ुल्करनैन, हमने कहा ए ज़ुल्करनैन, इन याजूज इन इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना, अगर तुम चाहो तो ये जो अब तुमने जिनको फतह कर लिया है, जो अब तुम्हारे गुलाम है एक तरह से, चाहो तो इनके साथ अच्छा सलूक करो, और चाहो तो इनको जो है मुसीबत में डालो, अजाब दो, टैक्स लगाओ और सजाएं दो, तुम्हारे अब इख्तियार में है। जैसे कोई इलाका जब फतह करता है, कोई भी कौम करती है तो फिर उनके ऊपर जबर करती है। काला अम्मा मन ज़लमा, अब ये नेक आदमी थे, उन्होंने कहा कि जो इनमें से जालिम होगा, बगावत करेगा या ये कि नाफरमान होगा, फसौफ़ा नुअज़्ज़िबुहु, उसको तो हम अजाब देंगे, व सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही, फिर वो लौट जाएगा अपने रब के पास, फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा, तो वो उसे बहुत सख्त अजाब देगा, दोज़ख का अजाब, यानी अपने रब के पास, अल्लाह के पास चल, यानी मरेगा तो अल्लाह के पास जाएगा, जब तक दुनिया में रहेगा तो उसको हम सज़ा देंगे। वो सज़ा यानी एक ये भी तो हो सकती है ना कि अगर वो काफिर है तो जिज़िया देना पड़ेगा उसे। व अम्मा मन आमन, और जो ईमान ले आएगा, अल्लाह को मानेगा, व अमिला सालिहन, नेक अमाल करेगा, फलहु जज़ाअनिल हुस्ना, तो उसके लिए आखिरत में तो अच्छा बदला है ही है। वसनक़ूलु लहू मिन अम्रिना युसरा, हम भी अपना जो भी ऑर्डिनेंस नाफिज करेंगे, जो कानून साजी करेंगे उसके अंदर उसके लिए आसानी रखेंगे, यानी जो टैक्स हम दूसरी कौमों पर लगाएंगे, काफिरों पर लगाएंगे, वो टैक्स उस मुसलमान के ऊपर जो ईमान लाएगा नहीं लगाएंगे। सुम्मा अतबा सबबा, फिर उन्होंने एक और मुहिम की तैयारी की, ज़ाहिर है इसमें वक्त गुजरा होगा, साल 2 साल 6 साल, एक और मुहिम की। हत्ता इज़ा बलगा मतल शम्स, यहाँ तक कि जब वो पहुँचे सूरज तुलू होने की जगह पे, और इससे मुराद लिया गया कि बलूचिस्तान की तरफ आए हैं और ये जो है ना मकरान के साहिल तक पहुँचे, आगे फिर समंदर आ गया। ततलो अला वजदहा ततलो अला कौम, उन्होंने देखा, सूरज को पाया कि वो तुलू हो रहा है एक ऐसी कौम पर, लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रा, कि जो नहीं पाती उसके मुकाबले में अपने लिए कोई सतर, कोई छाँव, यानी इसका तोजी ये की गई, मुराद ये ली गई है कि उस वक़्त तक इस इलाके में लोगों को छत डालने का तरीका मालूम नहीं था। वो बड़ा सा बना लेते थे, उसी में राइश रखते थे, हिफाजत इस हद तक तो थी, लेकिन ये कि आसमान के ऊपर के मुकाबले में जो सूरज आता था या बारिश आती थी, छत डालने का अभी तरीका नहीं आया था। तो एक ऐसी कौम को पाया कि जो छतों के बगैर घर बना के रहते थे। कज़ालिक, यूं ही है, वक़द अख़तना बिमा लदैहि खुबरा, यानी और इसका यूं ही है का मतलब ये है कि उनके लिए भी वही ऑर्डिनेंस था कि जो अगर ईमान लाएंगे तो उनके लिए जो है ना तखफीफ रखी जाएगी, और नहीं लाएंगे तो उनको ज़रा कोई जिज़िया वगैरह देना पड़ेगा। वक़द अख़तना बिमा लदैहि खुबरा, और उसकी तमाम जो खबरें थी वो हमने सब हमारे पास, हमारे काबू में थी, यानी हम तक पहुँच चुकी थी। सुम्मा अतबा सबबा, फिर उन्होंने एक और सफ़र की तैयारी की। अब ये सफ़र है जिसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन, यहाँ तक कि जब वो पहुँचे 2 पहाड़ों के दरमियान। अब आप ईरान से 2 तरफ के सफ़र कर लिया आपने, तो जो बाकी सफ़र रह गया तो वो अब अगर ये जो आम तौर पे मुराद दिया गया है कि ये जो आज़रबाईजान और ये आगे जो पहाड़ी सिलसिला है, कोकेशियन माउंटेन जो हैं, वो इस तरफ उन्होंने सफ़र किया। तो इन्हीं पहाड़ों के दरमियान एक जगह पे मामला ये हुआ कि उनकी मुलाकात हुई कुछ ऐसे लोगों से, बैन सद्दैन वजदा मिन दूनहिमा कौमा, जहाँ उन्होंने पाया एक कौम को, ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, जो बात नहीं समझते थे, नहीं उनकी ज़बान मुख्तलिफ थी, उन्हें ये अगर फ़ारसी बोलते हैं तो उनको समझ नहीं आती थी। कालू, उन लोगों ने ये कहा जिनके पास वो गए थे, उन्होंने ये कहा, या ज़ुल्करनैन, ए ज़ुल्करनैन, इन्न याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्द,
یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں، اب یہ کوئی اور علیحدہ ہی کیٹیگری ہے. یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یعنی وہ آتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، ہمارا سامان لوٹ لے کے لے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کوئی وادی وغیرہ میں سیٹل لوگ تھے، وہ کہیں پہاڑی علاقے سے آتے تھے اور ان کو لوٹ کے اور ان کا سامان چھین کے واپس چلے جاتے تھے. تو فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی خراج مقرر کریں